بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین اکرام، تفسیر قرآن کا سلسلہ جاری ہے اور سورۃ الجمعہ کی آج پہلی آیت پر ہمارا کلام ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض الملک القدوس العزیز الحکیم۔ جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے سب اس اللہ کی پاکی بیان کرتے ہیں جو بادشاہ ہے، نہایت پاکی والا ہے، بہت عزت والا ہے، بڑا حکمت والا ہے۔ ناظرین، اس آیت کریمہ کے اندر بنیادی طور پر دو حصے ہیں۔ پہلے حصے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد کا بیان ہے۔ یہ ذہن نشین رکھیے، اس کائنات کے اندر موجود ہر چیز، چاہے وہ جاندار ہے یا بے جان ہے، اللہ تعالیٰ کی حمد بیان کر رہے ہیں۔ اور یہ بات بھی ذہن نشین رکھیے کہ بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جس کا ہمیں شعور ہے۔ مثلا ایک نیک مسلمان کو ہم دیکھتے ہیں، وہ اللہ تعالیٰ کا ذکر کر رہا ہے، ہم جان لیتے ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کی حمد بیان کر رہا ہے۔ لیکن بہت سی چیزیں ایسی بھی ہیں کہ جن کا ہم شعور نہیں رکھتے۔ مثلا ایک پتھر ہے، بظاہر بے جان ہے اور وہ بھی اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کر رہا ہے بتسلسل، لیکن ہمیں اس کا شعور نہیں ہے۔ خلاصہ یہ ہے کہ ہر چیز اپنی تخلیق اور اپنے شعور کے اعتبار سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد بیان کر رہی ہے۔ اور وہ کریم ذات جس کی حمد بیان کی جا رہی ہے، تو چند صفات کا بیان کیا گیا جس سے یہ معلوم ہو سکے کہ آخر ایسا معاملہ کیوں ہے کہ ساری مخلوق اس کی حمد بیان کرتی ہے۔ تو ناظرین، اللہ تعالیٰ نے اسی آیت کریمہ کے اندر 4 صفات کا بیان فرمایا۔ سب سے پہلی صفت الملک، وہ بادشاہ ہے، اور وہ کیسا بادشاہ ہے کہ کائنات کے اندر کوئی بھی مخلوق ایسی نہیں جو اس کی سلطنت کی باؤنڈری سے باہر ہو۔ ہر چیز اس کی ملکیت کے اندر ہے، ہر چیز اس کی سلطنت میں ہے، چاہے وہ سیارے ہوں، چاہے وہ پہاڑ ہوں، چاہے وہ سمندروں کی تہہ میں چھپے موتی ہوں، بری مخلوق ہو یا بحری ہو، ہر چیز اس کی سلطنت کے اندر آتی، وہ ایسا بادشاہ ہے۔ فرمایا القدوس، نہایت پاک ہے۔ وہ کریم پروردگار وہ ذات ہے کہ جس کے اندر عیب کا تصور بھی نہیں پایا جاتا۔ انسان ہے، بہت ساری خطائیں کر دیتا ہے، اس کی طرف عیوب کی نسبت کر دی جاتی ہے، اور ہم بہت ساری چیزوں کے محتاج ہوتے ہیں۔ محتاجی بھی ایک عیب ہے۔ مثلا ہمارا جسم ہے، ہم جگہ کے محتاج ہیں، اور اسی طریقے سے ہم اپنی زندگی کے حوالے سے کھانے کے محتاج ہیں بھوک کو مٹانے کے لیے، پینے کے محتاج ہیں پیاس ختم کرنے کے لیے، سانس کے محتاج ہیں اپنا نظام زندگی برقرار رکھنے کے لیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان تمام محتاجیوں سے پاک ہے، وہ کہیں عاجز نہیں۔ اور اسی طریقے سے عام طور پر جب ہم بادشاہوں کو دیکھتے ہیں تو جس کے پاس جتنی طاقت ہوتی ہے عموماً ظلم بھی اس میں پایا جاتا ہے۔ اللہ رب العزت وہ عظیم اور کریم ذات ہے جس کے پاس ساری دنیا کی سلطنت ہے، ہر چیز کو اسی نے پیدا کیا، لیکن بات یہ ہے کہ وہ ظلم سے بھی پاک ہے، اس کا بھی کوئی تصور، کوئی شبہ اس کی ذات میں نہیں پایا جاتا۔ وہ اپنے بندوں پر بہت کریم ہے۔ تیسری صفت بیان کی العزیز، وہ غلبہ رکھنے والا ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا غلبہ بھی کیسا، اس کائنات کے بننے سے 50,000 سال پہلے بخاری شریف کی روایت کے مطابق اللہ تبارک و تعالیٰ نے لوح محفوظ پر ہر چیز کو لکھوا دیا، اور وہ اس کا فیصلہ اٹل ہے۔ کوئی چیز ایسی نہیں جو اس کے فیصلے میں تبدیلی کر سکے۔ فرمایا لا تبدیل لکلمات اللہ، اللہ کے کلمات کو بدلنے والی کوئی چیز نہیں، اس کا فیصلہ اٹل ہے، وہ عزیز ہے، اسی لیے ساری مخلوق اس کی حمد بیان کرتی ہے۔ اور فرمایا کہ الحکیم، با حکمت ہے، بہت زیادہ حکمت والا ہے۔ ناظرین، اس ساری کائنات کے نظام کے اندر ہر چیز کے اندر ایک حسن ہم دیکھتے ہیں، ایک ترتیب دیکھتے ہیں، اور بے شمار حکمتیں ہر تخلیق کے اندر موجود ہیں۔ بہت سی چیزوں کا ہمیں شعور ہے، جس طرح ہم نے پہلے جان لیا، ہم بہت ساری چیزوں کی حکمتوں کو جان لیتے ہیں۔ مختلف فروٹس ہیں، ان کے اندر بہت سارے پلس پوائنٹ ہیں، پازیٹیو پوائنٹس ہیں، ہم جانتے ہیں ان کو۔ بہت ساری سبزیاں ہیں، ان کے اندر انسان کے فائدے کے پہلو ہیں، ہم انہیں جانتے ہیں۔ اور بہت ساری مخلوقات ہیں جن کو ہم دیکھتے ہیں کہ اس کے اندر ہمارے فائدے کے پہلو ہیں، ہمیں اس کی جانکاری ہے۔ لیکن بہت ساری چیزیں ایسی ہیں کہ جن کو ہم نہیں جانتے، ان کے اندر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی بے شمار حکمتیں موجود ہوتی ہیں۔ چنانچہ اس آیت کریمہ کے اندر ہمارے لیے درس یہ ہے کہ زمین و آسمان کی ہر مخلوق، چاہے وہ جاندار ہے غیر جاندار ہے، اللہ تعالیٰ کی حمد بیان کر رہے ہیں۔ ہمیں بھی کوشش کرنی چاہیے کہ اپنے پاک پروردگار کی، کہ جس کے ہم بندے ہیں، وہ ہمارا مالک ہے، خالق ہے، بادشاہ ہے، اور وہ ہم پر کسی طرح کا ظلم نہیں کرتا، اور ہم پر 70 ماؤں سے زیادہ مہربان ہے۔
اس کی حمد و ثنا، اس کا ذکر، اس کی یاد ہمیشہ اختیار کرنی چاہیے۔ القلم Islamic Center under the supervision of Mufti Munibur Rahman Zida Majdu.